السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ۔ عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے اور یہ 2 رکعت ہے۔ اس کی جو نیت ہے، اس کی نیت کس طرح کرنی چاہیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نیت کرنا ہے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب، 6 زائد تکبیروں کے، مقتدی جتنے ہیں ان کو نیت کرنا ہے پیچھے اس امام کے، اور امام کو نیت کرنا ہے میں اس جماعت کا امام بن کر واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ پھر ثنا پڑھنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 تکبیر کہنا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کو کان تک اٹھا کر ہاتھ کو کیا کرنا ہے، رفع دین کی طرح چھوڑ دینا ہے، یعنی نیچے کر دینا ہے دونوں ہاتھ کو۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پھر دونوں ہاتھ کو اپنے کان تک لے جانا ہے، پھر اپنے ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کیا کرنا ہے، اپنے ہاتھ کو کان تک اٹھانا ہے اور ہاتھ کو باندھ لینا ہے، جس طرح ہم نماز میں ہاتھ کو باندھتے ہیں، لٹکانا نہیں ہے۔ اس کے بعد تعوذ اعوذ باللہ اور تسمیہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ پڑھنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر 2 سجدہ کرنا ہے، پھر کھڑے ہو جانا ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ پڑھنا ہے۔ سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں نہیں جانا ہے بلکہ پھر 3 تکبیر کہنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو کیا کرنا ہے، کان تک اٹھانا ہے اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے، جس طرح رفع دین کے اندر اپنے ہاتھ کو چھوڑتے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کو کان تک اٹھانا ہے، پھر ہاتھ کو کیا کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ کو اٹھانا ہے کانوں تک، اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھ کو کیا کرنا ہے، لٹکا دینا ہے۔ پھر چوتھی تکبیر میں کیا کہنا، اللہ اکبر کہہ کر رکوع کر لینا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، پھر التحیات پڑھ لے، پھر درود شریف پڑھ لے، پھر دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دے۔ سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا ضروری ہے اور 1 مرتبہ پڑھے، پھر اس کے بعد دعا مانگ لے۔ دعا مانگنے کے بعد تمام ساتھی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے جس طرح نماز کی حالت میں بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ سننا واجب ہے، اور خطبہ کس طرح پڑھا جائے گا، جس طرح جمعہ کی نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ پہلے عید الاضحیٰ کا خطبہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد بیٹھ جائے، پھر کھڑا ہو کر خطبہ ثانیہ جس طرح جمعہ میں پڑھا جاتا ہے اس طرح خطبہ اپنا کیا کر لے، مکمل کر لے۔ یہ عید الاضحیٰ کی مکمل نماز ہے، اسی طرح ہم کو نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک اور ضروری بات ہے، اگر نماز کے اندر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھول ہو جائے تو اس کا مسئلہ بھی جان لیجیے۔ اگر امام صاحب کی کسی غلطی کی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی تو عید کے وقت میں اگر گنجائش ہے تو نماز کو باجماعت دوبارہ پڑھ لینا چاہیے۔ اگر وقت ختم ہو چکا ہے تو عید کی نماز کی قضا نہیں ہوتی، توبہ استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ اگر امام صاحب سے نماز عید کے دوران کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے تو یہ غلطی معاف ہے، سجدہ سہو نہ کرے، نماز میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے۔ اگر مقتدی سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی جس کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی تو اگر امام صاحب کے ساتھ دوبارہ شرکت ہو سکتی ہے تو نئے سرے سے نماز میں شریک ہو کر جتنی ممکن ہو امام صاحب کے ساتھ ادا کر لے اور باقی مسبوق کی حیثیت سے پوری کر لے، اور اگر جماعت کی نماز میں شمولیت ممکن نہیں ہے تو اکیلے دوبارہ نہ پڑھے، کیونکہ عید کی نماز اکیلے نہیں پڑھ سکتے اور عید کی نماز کی قضا یا کفارہ یا اعادہ نہیں ہے۔ اگر امام صاحب پہلی رکعت میں ثنا کے بعد تکبیر کہنا بھول گئے اور قرات شروع کر دی تو یاد آنے پر قرات کے بعد رکوع سے پہلے تکبیر کہہ لے، اور رکوع میں یاد آیا تو رکوع کے اندر ہی تسبیحات کے بجائے تکبیر کہہ لے۔ اگر دوسری رکعت کی تکبیر بھول گیا تو اس کا بھی یہی حکم ہے، یاد آنے پر رکوع کے اندر تکبیریں کہہ لے۔ اگر غلط فہمی ہونے کا اندیشہ ہو تو آہستہ آواز سے تکبیر کہہ لے۔ اگر رکوع کے بعد یاد آیا کہ تکبیریں نہیں کہہ سکا
تو انہیں چھوڑ دے، اب تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ یہ جو باتیں بتائی گئی ہے ان سب باتوں کو کیا کرے، دھیان میں رکھے اور ان باتوں کو سیکھ لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔